السلام علیکم بچوں، یہ ہمارا لیسن نمبر سیکنڈ ایئر کلاس کا لیسن نمبر 9 سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا چیپٹر نمبر فرسٹ یہ بھی ہمارا کنٹینیوڈ ہے، اور پھر آگے کا وقفی نشو و نما کا نظریہ ہم نے پچھلے ہفتے میں ہمارا یہ 2 دن جو لیکچر تھا اسی پر ہی تھا۔ ایک دن ہم نے وہ جو جسمانی نمو کا نظریہ، سماجی نمو کا نظریہ ڈسکس کیا تھا، اور اگلے دن وقوفی میں نے سٹارٹ کروا دیا تھا آپ کو۔ اس میں سے شروع کے 2 جو سب ٹاپکس ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے تھے ہم نے، اور اب اگلے 2 جو سٹیجز یا مراحل ہیں ان کی ڈیٹیل ابھی ہم نے کرنی ہے۔ تو پھر آج تھوڑا سا میں پیچھے سے انٹروڈکشن آپ کو کروا رہی ہوں پہلے، تاکہ ایک ریویو ہو جائے لیکچر کا۔ تو جو پیاجے ہے بیسیکلی وہ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا، اور وہاں اس نے جو ہے وہ جو وقوفی نشو و نما اس کے حوالے سے اس کی جو ریسرچ تھی، اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے ہی تینوں بچوں کو اس میں ایز اے سبجیکٹ یا معمول لوگ کے طور پر معمول لے کر کے طور پر ان کو اس نے یوز کیا تھا، اور ان کی جو وقوفی نشو و نما کا عمل ہے وہ اسٹڈی کیا تھا اس نے، کہ کیسے وقوفی نشو و نما کیوں کر ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بچے کیسے جاننا شروع کرتے ہیں، اور کس کس طرح سے ان کے جو تجربات ہیں ان میں پختگی آتی ہے، اور آموزش کیسے رول پلے کرتی ہے اس کے اندر۔ تو مراحل 4 ہیں، اور چاروں ترتیب سے آتے ہیں مراحل۔ یہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی تفصیل سمجھائی تھی کہ آپ نے جب بھی ڈیٹیل کوسچن آتا ہے، کیونکہ لانگ کوسچن بہت زیادہ پیاجے کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے پیپر میں، تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ترتیب سے ان مراحل کو یاد کرنا ہے، ترتیب بالکل نہیں چھیڑنی اور نہیں چینج کرنی۔ شارٹ کوسچن میں تو آتا ہی ہے، کوئی بھی ایک مرحلہ جو ہے یا کوئی بھی 2 مراحل جو ہے ان کی ڈیٹیل تفصیل آ جاتی ہے شارٹ کوسچن کے اندر، لیکن پورا فل فلیج کوسچن جو ہے یہ بہت زیادہ پیپر میں آتا ہے۔ تو 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ حصی حرکی ہے، جس کو سینسری موٹر کہتے ہیں۔ یہ جو امپورٹنٹ کوسچن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے ساتھ ساتھ ان کا انگلش میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ لرن کر لو۔ حصی حرکی درجہ جو ہے وہ سینسری موٹر سٹیج ہے، پھر قبل عملی درجہ جو ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے، پھر ٹھوس عملی درجہ جو ہے وہ کانکریٹ آپریشنل سٹیج ہوتی ہے، اور رسمی عملی جو ہے وہ فارمل آپریشنل سٹیج ہے۔ جو حصی حرکی درجہ ہے اس کی امپورٹنٹ پوائنٹ تھوڑے سے میں ریوائز کر دیتی ہوں، پھر اگلے لیکچر پہ آخری جو 2 سٹیجز ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے پھر انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو ابھی جو حصی حرکی درجہ ہوتا ہے وہ پیدائش سے لے کر 2 ایئرس تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اپنے جو لیول ہیں یا جو مدارج ہیں، مراحل ہیں، ان کی ترتیب کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور کون سا مرحلہ جو ہے اس میں پیدائش کا جو ہے وہ کس ایئر سے کس ایئر تک وہ مرحلہ جو ہے وہ چلتا ہے، یہ بھی آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو دھیان سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور مین فیچرز کیا ہیں ہر سٹیج اور ہر مرحلے کے اوپر ان کی تفصیل بھی آپ کو آنی چاہیے۔ تو پہلا حصی حرکی مرحلہ جو ہے یہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے، اور اس میں بچے جو ہیں وہ تفکر کی نسبت اپنے حرکی کردار کے ذریعے دنیا کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ ایکشن ریئیکشن کے تھرو سیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس کا ماحول ہوتا ہے، اس میں پہلے وہ ایکشن شو کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں کوئی چیز جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ کی مدد سے لرن کر رہا ہوتا ہے۔ 2 طرح کی مین اعمال و افعال جو ہیں وہ ان کی مدد سے دنیا کی انفارمیشن دنیا کے بارے میں لے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو انعکاسی حرکات ہیں جو ریفلیکس ایکشن ہوتے ہیں، جو فوراً سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پرفارم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ان کی جب وہ ہو چکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو چکے ہیں۔ جیسے ایک دم تیز گرم چیز کو ہاتھ چھوئے تو ہاتھ فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، بچے کے منہ میں ایک دم کوئی کڑوی چیز جاتی ہے تو بچہ فوراً ایکسپریشن چینج کرتا ہے، روتا ہے، منہ میں سے فیڈر کو فوراً کھینچ کر نکال دیتا ہے۔ تو یہ انعکاسی حرکات ہوتی ہیں جو کہ وہ فوری طور پر ریئیکشن کے طور پر جو بھی مہیج ہوتا ہے ماحول میں، اس کو ریئیکشن کے طور پر جو ہے اس کے مہیج کو ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں انسٹنٹینیسلی، یعنی ایک دم سے لمحاتی طور پر جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ۔ اور پھر منظم حرکات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ جب ذرا تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 1 ایئر یا 2 ایئر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران میں وہ آرگنائزڈ وے میں حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں اور ان کے ارادے کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر بچوں میں استقرار اشیاء کا کانسیپٹ جو ہے وہ بچے ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی ان کو جب چیزیں ان کی نظر سے غائب ہوتی ہیں، اس مرحلے کے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے بچوں میں یہ تصور حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ان کی نظروں سے غائب بھی ہو جائے تو اس کا تصور دیر تک ان کے ذہن میں برقرار رہتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں وہ۔ جیسے اگر ایک بچہ بس سے اترا ہے تو دیر تک اس کے ذہن میں بس کا نقش ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی وہ بتا سکتا ہے۔ پھر اگلا جو قبل عملی درجہ تھا یہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک کی عمر کے بچوں میں ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ بچے جو ہیں ان کے اندر جگہوں کا، اشیاء کا اور لوگوں کا علامتی الفاظ کے تھرو جو ہے وہ اظہار شروع ہو رہا ہے کہ بچے لینگویج کا بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، پلس ساتھ ساتھ علامتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور کھول کر چیزوں کو بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی بات کو سمجھنا، اپنی بات کو کنوے کرنا ان میں زیادہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور کیفیت
تربیتی نشوونما آگے کی طرف بڑھتی ہے، یعنی ان کے اندر جو اخلاقی نشوونما ہے، جو کوالٹیز ہیں اچھا اور برا ہونے کے حوالے سے، وہ جو اچھی ٹریٹس ہیں یا جو بری ٹریٹس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ان کی نشوونما پراپر طریقے سے ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر بہت سارے لوگوں کو وہ امیٹیٹ کر لیتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے افعال کو نقل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پراپر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ہندسوں اور لفظوں کا پراپر استعمال ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، چاہے اس کی حیت چینج بھی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ یہ چیز موجود ہے۔ جیسے ٹیوب لائٹ ہے تو وہ موجود رہتی ہے اپنی جگہ، کبھی وہ آن ہو جاتی ہے کبھی آف ہو جاتی ہے، اس کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں لیکن وہ ایز اے آبجیکٹ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ تو یہ دو مراحل ان کی تھوڑی سی میں نے آپ کو ریویو کروایا ہے پچھلے کا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ چاروں مراحل میں کنٹینیوٹی لیکچر کے اندر آ سکے، تو اس وجہ سے میں نے یہ دونوں کانسیپٹ پچھلے ریوائز کرائیں۔ ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر کے اندر اس کی کر چکے ہیں پوری مکمل۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ٹھوس عملی درجہ ہے، جس کو کانکریٹ آپریشنل اسٹیج کہا جاتا ہے۔ 7 سال سے لے کر 11 سال تک کی عمر کے جو دور میں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس اسٹیج کے اندر آتے ہیں، 7 سے 11 سال تک کی عمر کے بچے۔ اور اس دور میں بچہ جیسے قبل عملی درجہ جو ہے اس کے اندر بچہ بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتا ہے، وہ انا پرست ہوتا ہے اور اپنی ہی بات کو کنوے کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ٹھوس عملی درجہ تھوڑا سا آگے کا ہے لیول، یعنی 7 ایئر سے ابو کا لیول ہے، تو 7 سے 11 سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ درجہ موجود ہوتا ہے، اور بچے خود مرکزیت سے نکل کر نئے تصورات کو سمجھنا اور دوسرے لوگوں کے اینگل سے جو بات کو کرنا اور سمجھنا جو ہے وہ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ خود مرکزیت سے نکل کر نئے نئے تصورات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے وقوف میں بھی کیفیتی ترقی ہوتی ہے، یعنی وقوف بھی ان کا بڑھتا ہے اور چیزوں کی اشیاء کی درجہ بندی کر سکتے ہیں پراپر، وہ ہندسوں کا صحیح استعمال اور صورتحال کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا اور متضاد حالات میں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے ان کو سمجھنا یہ سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی کیفیتی ترقی، وقوف میں کیفیتی ترقی کی بنا پر وہ یہ 4 فنکشن یا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں: اشیاء کی درجہ بندی کرنا، ہندسوں کا استعمال، صورتحال کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا اور متضاد حالات کو سمجھنا۔ ان کی لائف میں جب بھی کوئی سچویشنز اس طرح ٹف اور مشکل آتی ہیں تو ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے لیے پراپر ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں۔ اور اشیاء کی درجہ بندی میں کیا آتا ہے کہ ایک جیسی چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے ایک طرف رکھنا جو ہے، اور جو الگ کوالٹی یا متضاد کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک طرف کیٹیگرائز کر دینا، یہ ان کے اندر پراپر اس چیز کا جو ہے کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ایک جیسی چیزوں کو الگ کرنا اور مخالف چیزوں کو یا متضاد چیزوں کو الگ کیٹیگرائز کرنا۔ پھر ہندسوں کا پراپر استعمال جو ہے وہ، اور صورتحال، کوئی بھی کسی قسم کی بھی سچویشن ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر کر سوچنا اور اس کے لیے مناسب اور ممکنہ حل تلاش کرنا، اس اسٹیج کے بچوں کے اندر یہ کوالٹی ایکسٹرا ہوتی ہے۔ ٹھوس عملی میں یہ چیز آ جاتی ہے، جبکہ قبل عملی درجہ میں ابھی اس لیول پر سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، بچہ صرف اپنی ذات کے حصار میں قید ہوتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے جو بات میں کر رہا ہوں صرف وہی صحیح ہے۔ انا پرستی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ضد پرستی ہوتی ہے، اور اپنے ہی اینگل سے اپنے ہی پہلو سے بچہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ویو کر رہا ہوتا ہے۔ تو قبل عملی درجہ میں یہ ہوتا ہے، جبکہ ٹھوس عملی درجہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تیسری والی اسٹیج، اس کے اندر پراپرلی چیزوں کو اینالائز کرنا، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے سچویشن کو سمجھنا اور پھر مسئلے کو بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لینا، اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ممکنہ حل تلاش کرنا جو ہے وہ اسٹیج کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں اس اسٹیج پر جو بچے ہوتے ہیں 7 سے 11 ایئر کی ایج کے، تو وہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر بہتر انداز میں سوچتے ہیں، بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اخلاقی فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ایک پوائنٹ ان میں ہے۔ اگلا پوائنٹ ان میں کیا ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں، اگر کوئی مادہ یا کوئی کسی قسم کا بھی میٹر ہے، اس کو اگر اس کے اندر کوئی چینج ہم نہ کریں، اس کو ترتیب دوبارہ دے دیا جائے، اس کی شکل تھوڑی سی چینج کر دی جائے، لیکن اس میں سے کچھ بھی نکالا یا واپس نہ ڈالا گیا ہو، تو یہ پھر جو ہے وہ یہ برابر کی کیفیتیں کہلاتی ہیں۔ یعنی ایسی مادے کو جب ایک خاص طریقے سے ترتیب، اس کی میں اگزامپل آپ کو بھی دیتی ہوں کہ مادہ کیا مطلب، یہاں پر انہوں نے جیسے ایک بچے کی اگزامپل دے کے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، ابھی میں وہ آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی یہاں تھوڑی سی اس کی مین کوالٹی جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں، پھر اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ مادے کو کسی بھی طرح اگر دوبارہ ترتیب دیا جائے یا اس میں سے کچھ بھی نکالا یا شامل نہ کیا جائے تو وہ سیملر رہتا ہے، لیکن چھوٹی ایج کے بچے، جب 5 ایئر کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو سیملر نہیں سمجھتا۔ جب ایک جو میٹر ہوتا ہے اس کو ہم کم سائز کے کسی برتن میں رکھتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز کم ہے، جب اس کو بڑے سائز کے برتن میں ڈالا جاتا ہے چاہے میٹر سیم ہی ہوتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نکالی یا ڈالی نہیں گئی ہوتی، لیکن بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب بڑے برتن میں ڈالنے کی وجہ سے سائز بڑا ہو گیا۔ تو 5 سال تک کے بچوں میں یہ کانسیپٹ بہت پختہ ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ شکل بدلنے کے ساتھ شاید اس کے میٹر کی کوانٹٹی بھی بدلتی ہے، حالانکہ میٹر کی کوانٹٹی سیم رہتی ہے۔ تو 7 سے 11 ایئر تک کے بچے کو بہت اچھی طرح یہ کانسیپٹ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جو مادہ ہے، جب اب تک ہم اس کی مقدار کو چینج نہ کریں
تو اس کا جو بھی صفاتی جوہر ہے، اس کا وزن، لمبائی، تعداد، حجم اور وسعت جو ہے وہ برابر رہتی ہے. اگر کوئی بھی مادے میں ہم نے چینج نہیں کی، اس میں کچھ ایکسٹرا ڈالا نہیں، نکالا نہیں، تو صرف اس کی شیپ چینج ہونے والی، باہر سے جو شیپ چینج ہم نے کی ہے، صرف اس کی بنا پر اس کی جو حجم یا اس کے وزن میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. اس کی تفصیل بھی میں آگے بتاتی ہوں. یہ کانسیپٹ جو ہے مادے کی شناخت کا تصور کہلاتا ہے. تحفظیت بھی کہتے ہیں اس کو، تحفظ یا بقا بھی کہا جاتا ہے. اور بچوں میں یہ صلاحیت ٹپکلی 7 ایئرس کے سے ابو کے بچوں میں بہت خصوصیت سے یہ صلاحیت تشکیل پا جاتی ہے کہ مادے کا وزن کیا ہے، اس کی حجم، اس کی لمبائی کے بارے میں پراپر طریقے سے بچے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک ایج رینج انہوں نے بتائی ہے اس حوالے سے. 6 یا 7 سال کی عمر کے بچے جو ہیں وہ مادے کے اصل ڈھیر کی پہچان کر لیتے ہیں کہ مادہ ہے کیا، مادے کا میٹر کیا ہے، مادہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، لیکوڈ ہے، کوئی چیز گیس ہے، کوئی چیز سالڈ ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، مادے کی اصل ڈھیر کیا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کس چیز سے وہ بنا ہے، یہ 6 یا 7 سال کے بچے خاص طور پہ پہچان کر لیتے ہیں. پھر 9 یا 10 سال کی عمر میں بچے وزن کی پہچان کر لیتے ہیں. کوئی چیز بھاری ہے، ہلکی ہے، کتنا ویٹ ہے، کتنے کے جی ویٹ ہوگا، اس کی پہچان 9 یا 10 سال کے بچوں کو ہو جاتی ہے. 6 یا 7 سال کے بچے کو مادے کی کانسٹیٹوئنسی پتہ چلتا ہے، اس کے اصل ڈھیر کی وہ پہچان کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا ڈھیر ہے. 9 یا 10 سال کی عمر میں بچوں کو وزن کی پہچان ہو جاتی ہے. اور 11 سے 12 سال کی عمر کے بچے جو ہوتے ہیں ان حجم اور جسامت جو ہے وہ پراپر طریقے سے چیز کا یا مادے کا حجم کیا ہے، کتنی جگہ وہ گھیر ہے، اس کی جسامت کتنی ہے، بڑا ہے مادہ، چھوٹا ہے مادہ ہے، اس کے حوالے سے پراپر جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کانسیپٹ تحفظیت کہلاتا ہے. تحفظ یا بقا، مادے کی بقا کا تصور کہلاتا ہے. اب تھوڑا سا میں احسان الحق کی بک میں سب کچھ کو مزید ایکسپلین کر دیتی ہوں انہی پوائنٹس کو کہ انسانی نشو و نما کا. اب احسان الحق جو ہے اس نے یہ بتایا کہ انسانی نشو و نما کا تیسرا درجہ جو ہے وہ ٹھوس عملی درجہ ہے. اور اس سے مراد انسانی نشو و نما کا وہ مرحلہ جس میں فرد پہلی دفعہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں علتی روابط کا ادراک کرتا ہے. علت کیا ہوتی ہے؟ علتی لفظ علت اور معلول سے ہے. یہ آپ نے پڑھا ہی ہوا تھا کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کو کاز کر رہی ہوتی ہے نیچر میں، کوئی مہیج ہوتا ہے جس کے جواب میں کوئی رد عمل ہم شو کر رہے ہوتے ہیں. تو علت اور معلول بھی اسی کو کہا جاتا ہے، مہیج اور رد عمل کو. کہ علت کیا ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ میں یا ماحول میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسا مہیج موجود ہوتا ہے جو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی فوری ریئیکشن پیدا کرتا ہے، اس کو ہم علت کہتے ہیں. اور معلول جو ہے وہ ریئیکشن کہلاتا ہے ہمارا. تو علتی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں علتی روابط کا ادراک جو ہے وہ ٹھوس عملی درجہ کے اندر پراپر طریقے سے جو ہے وہ فرد کرنا شروع ہو رہا تھا. اور 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں میں یہ سوچ اس نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں کہ چیزیں کیسے واقع ہو رہی ہیں، کیوں واقع ہو رہی ہیں، کب واقع ہو رہی ہیں. اس درجے پر بچے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں کوئی اضافہ یا کمی نہ کی جائے تو محض اس چیز کی ظاہری ترتیب چینج کرنے سے، اس کی شکل چینج کرنے سے کل میزان یعنی ٹوٹل تعداد جو ہے اس مادے کی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہی چیز جو پیچھے ابھی میں آپ کو بتا کر آتی ہوں، مادے کی بقا والا کانسیپٹ. مادے کی بقا یا تحفظ تحفیظ، تحفظ یا مادے کی بقا، یہ 3 ٹرمز جو ہیں وہ اس چیز کو اس کانسیپٹ کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں ان کی سوچ اس نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کسی میٹر میں کوئی چیز ایڈ نہ کریں اور کوئی چیز واپس نہ نکالیں تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر میٹر جو ہے وہ ایز اٹ از موجود رہتا ہے. چاہے اس کی شیپ جو ہے، اس کو جس برتن میں رکھا گیا اس میٹر کو، اس کی شیپ چاہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خصوصیت تحفیظ کہلاتی ہے. کنزرویشن آف میٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو، مادے کی بقا بھی کہتے ہیں، مادے کا تحفظ بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو اس کی ایک بڑی اچھی مثال پیاجے نے اپنی بک میں جو ہے وہ پیاجے نے اپنی ایکسپیریمنٹ کے اندر اس نے بیان کی تھی، جو کہ احسان اللہ کی بک میں دی ہوئی ہے. یہیں سے میں آپ کو کروا رہی ہوں کہ پیاجے نے 2 ایک جیسے چھوٹے اور چوڑے گلاس لے لیے، ایک جیسے چھوٹے اور چوڑے. ان دونوں گلاسوں میں اس نے ایک جیسے مقدار میں رنگدار پانی ڈال دیا. یعنی 2 چھوٹے اس نے گلاس دیے، ایک ہی سائز کے تھے، وہ چوڑے بھی تھے، اور ایک جیسے مقدار میں پانی ڈالا. اس نے ایک 5 سال بچی کو، قبل عملی درجہ والی بچی، یعنی 5 ایئر کا، آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش سے 2 سال کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، 2 سے 7 سال تک کا مرحلہ اگلا، اور 7 سے 11 سال تک کا مرحلہ جو ہے وہ تیسرا والا مرحلہ کہلاتا ہے. دوسرا مرحلہ قبل عملی جو مرحلہ تھا اس میں ایک 5 ایئرز اولڈ بچی سے اس نے یہ پوچھا، 2 ایک جیسے چھوٹے چوڑے گلاس دیے اس نے، اور ان میں جو پانی ہے اس کو ایک جیسے مقدار میں بھر دیا. رنگدار پانی تھا اور بہت پرومیننٹلی واضح طور پر گلاس کے اندر سے وہ نظر آ رہا تھا. اس نے پیاجے نے 5 سالہ بچی سے پوچھا کیا ان دونوں گلاسوں میں ایک جتنا پانی ہے؟ تو اسے فوراً بچی نے جواب دیا کہ ہاں دونوں گلاسوں میں ایک جیسا پانی ہے. پھر پیاجے نے اس کے سامنے ہی دونوں میں سے ایک گلاس کا پانی اٹھایا اور دوسرے لمبے اور تنگ گلاس میں اس پانی کو انڈیلا، اور پھر پوچھا چوڑے گلاس میں اور لمبے گلاس میں کہ پانی میں، دونوں کے پانی میں کیا فرق ہے، کیا دونوں میں پانی سیم ہے یا کسی ایک میں زیادہ یا کم ہے؟
اب تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس نے کیا کیا۔ جان پیاجے نے ایک قبل عملی درجہ کی بچی کو لیا جس کی عمر 5 سال تھی، اور اس کو 2 گلاسوں میں رنگ دار مادہ جو ہے لیکوڈ اس نے ڈال کے دیا۔ 2 گلاس جو تھے وہ ایکول چوڑائی کے تھے اور چھوٹے سائز میں تھے۔ بچی نے فوراً جب بچی سے پوچھا کہ کیا ان دونوں گلاسوں میں آیا پانی ان دونوں گلاسوں میں سیم ہے، اس کی اماؤنٹ سیم ہے، تو بچی نے کہا کہ بالکل سیم ہے۔ پھر اس کے سامنے ہی اس نے ایک چوڑے گلاس میں سے پانی کو ایک نیرو یعنی تنگ اور لمبے گلاس میں شفٹ کر دیا، اور پھر بچی سے ایک چھوٹا گلاس رکھا جو چوڑا تھا پہلے والا، اور ایک نیا گلاس جو اس نے تنگ اور لمبے منہ والا لیا تھا وہ، اور بچی سے پوچھا کہ رنگ دار مادہ اب جو تنگ اور لمبے منہ والا تھا اس میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کی مقدار بڑھ گئی ہے اور چوڑے گلاس میں کم ہے۔ تو یہی چیز اس نے 5 سالہ بچی سے جب پوچھی قبل عملی درجے کی بچی سے، تو اس نے اس کو جواب دیا کہ جو چوڑا گلاس ہے اسے انسسٹ کیا، اصرار کیا جو لمبی گردن والا گلاس ہے، جو تنگ گلاس ہے اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے، جبکہ چوڑے گلاس میں مقدار پانی کی زیادہ ہے، جبکہ تنگ اور لمبے منہ والے گلاس میں پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس طرح اس نے یہ سمجھا کہ جو چوڑا گلاس تھا اس میں کیونکہ پانی پھیل گیا تھا، پانی سیم ہی تھا، سملر اماؤنٹ تھی پانی کی، لیکن پانی کا جو حجم ہے وہ زیادہ لگ رہا تھا، تنگ اور لمبے منہ کے گلاس میں پانی کی مقدار زیادہ لگ رہی تھی، اور جو ہے وہ چوڑے گلاس کی نسبت اس کی کوانٹٹی زیادہ لگی، حالانکہ سیم اس نے میٹر جو تھا، سیم مادہ جو تھا، سیم پانی کی مقدار کو صرف شفٹ کر دیا تھا چوڑے سے لمبے گلاس میں۔ تو بچی نے اصرار کرنا شروع کر دیا، انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ چوڑے گلاس کی نسبت لمبے والے گلاس میں پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن جب یہی سوال 7 سال کے بچے کو پوچھا گیا تو اس نے بالکل اس کا صحیح جواب دیا۔ وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ جب مادے میں یعنی پانی کو ہم نے نہ کم کیا ہے نہ زیادہ کیا، تو صرف برتن کی شیپ بدلنے سے، صرف برتن کا سائز چینج کرنے سے، برتن کی شکل اور سائز جو ہے اس کو مختلف ہونے کے باوجود بھی پانی کی مقدار سیم رہی۔ تو قبل عملی درجہ جو 7 سے 11 ایئر تک پر محیط ہوتا ہے، اس میں بچے نے واضح طور پر یہ محسوس کر لیا کہ پانی کی مقدار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، صرف شیپ چینج کرنے سے گلاسوں کی پانی کی مقدار جو ہے وہ سملر رہتی ہے۔ تو یہی مادے کا تحفظ یا بقا کا کانسیپٹ ہے کہ جس میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں بچے۔ 7 to 11 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ مکمل طور پر مہارت پا لیتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھ آتے ہیں کہ اگر ہم نے پانی میں یا مادے میں کوئی چیز کو شامل نہیں کیا، کم نہیں کیا، اور صرف ہم نے برتن کی شیپ کو چینج کر دیا، تو بڑے برتن میں چاہے ہم اس گلاس والے پانی کو ایک بڑی ٹرے میں انڈیل دیں، تو بڑی ٹرے میں انڈیلا ہوا پانی جو ہے وہ بچے جو قبل عملی درجہ کے بچے ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ بڑی ٹرے والے برتن میں پانی زیادہ ہے جبکہ گلاس میں کم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ پانی کی مقدار کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہوتا، صرف برتن کی شیپ اور سائز کو ہم چینج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو فیل ہو رہا تھا قبل عملی درجے کے بچے کو کہ پانی کی مقدار کم یا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ قبل عملی درجہ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تصور بھی اتنا واضح نہیں ہوتا بقا کا، مادے کی بقا کا، مادے کے تحفظ کا، مادے کی بقا کا، یا کنزرویشن آف میٹر کا۔ لیکن کنزرویشن آف میٹر کا جو پراپر تصور ٹھوس عملی درجہ کے اندر آتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے بچوں میں، اور جب ذرا بچوں میں یہ کنکریٹ ہو رہا ہے اور بالکل بچے اس اسٹیج پر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مادے کی مقدار اگر ہم نے کم یا زیادہ نہیں، کسی کو برتن کی شیپ کو چینج کیا ہے تو شیپ چینج کرنے سے مادے کی مقدار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مادہ ایز اٹ از رہتا ہے، جتنی اس کی کوانٹٹی تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی مادے کی بقا کا تصور ہے۔ پھر اس میں ایک اور کانسیپٹ جو اگلا اس نے بتایا تھا کہ مادے کے بچوں کے اندر وقوفی نشوونما کے حوالے سے جو ایک اور کانسیپٹ اور خصوصیت ہوتی ہے اس کو درجہ بندی کہتے ہیں۔ ابھی میں نے پیچھے آپ کو ٹھوس عملی درجہ میں جو ٹیکسٹ بک میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کے اندر اشیاء کی درجہ بندی، ہندسوں کا استعمال، صورتحال کے تمام پہلوؤں کا جائزہ اور متضاد حالات کو سمجھنا جو یہ چاروں کوالٹیز اس اسٹیج کے اوپر بچے میں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں کہ بچے اشیاء کی کیٹیگرائزیشن بہت پراپر طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے بہت سارے رنگوں کی پینسلز پڑی ہوئی ہیں تو ہر رنگ کی پینسل کو الگ سے کیٹیگرائز کرنے کے قابل بچے آرام سے ہو جاتے ہیں، وہ گروپ بنا لیتے ہیں، ان چیزوں کو گروپ بنا کے ان کے اندر پلیس کر لیتے ہیں، ایک جیسے رنگ کی پینسلوں کو ایک جیسی کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور یہ تصور جو ہے یہ تجریدی سوچ کی ایک جو ہے وہ ایک ابتدا ہوتی ہے تجریدی سوچ کی، جس میں ایبسٹریکٹ تھنکنگ جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کی سوچ ٹھوس اشیاء اور واقعات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور چیزوں کو غور سے وہ دیکھتے ہیں اور ان کی کوالٹیز یا خصوصیات کی بنا پر ان کو الگ گروہوں میں جو ہے وہ پلیس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ایک ابتدا ہوتی ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی، گہری سوچ کی، تجریدی سوچ کی۔ اب جو چوتھا والا مرحلہ ہے اس کی ڈیٹیل 4th اور لاسٹ ون جو ہے وہ رسمی عملی درجہ کہلاتا ہے، رسمی عملی درجہ۔ اب 12 سال یا اس سے اوپر کی عمر کے بچے کا لیول جو ہوتا ہے وہ فارمل آپریشنل سٹیج کہلاتا ہے یا رسمی عملی درجہ۔ اب آپ کے ساتھ میری چاروں لیول میں ڈسکس کر لیے ہیں۔ پہلا حصی حرکی درجہ ہے جو پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا ہے، دوسرا قبل عملی درجہ ہے جو 2 سال سے لے کر 7 سال تک چلتا ہے، پھر ٹھوس عملی درجہ ہے جو 7 سال سے لے کر 11 سال تک چلتا ہے، اور رسمی عملی درجہ جو ہے وہ 12 سال اور اس سے اوپر کی عمر میں یہ درجہ شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے تجرید
کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تجرید کیا ہوتی ہے؟ جدیدیت، یعنی سوچنے کا عمل جو ہے وہ ان کے اندر بہت گہرائی میں پیدا ہو رہا تھا، اور چیزوں کو جدید وے میں تجرباتی طور پر سیکھنا، ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے تجربات پرفارم کرنا، اس چیز کی قابلیت جو ہے وہ بچے حاصل کر لیتے ہیں اسٹیج کے اوپر۔ رسمی عملی درجہ جو ہے یہ پیاجے کا آخری، اس کے نظریے کا آخری درجہ ہے، اور اس درجے میں یہ انسانی نشوونما کا وہ مرحلہ ہے جب افراد تجریدی اور تنقیدی دونوں انداز میں سوچتے ہیں، یعنی سائنٹیفک انداز ان کی سوچ کا ہو رہتا ہے، چیزوں کو سمجھنے میں سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تجرید ہوتا ہے جدیدیت سے، یعنی جو بھی تجربات کر کے نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے وہ اس طرح کی تھنکنگ آ جاتی ہے بچوں میں اس لیول پر۔ تنقید کرنا، یعنی پرانے جو سائنٹیفک تھیریز ہوتی ہیں، پرانی جو سائنٹیفک ریسرچز ہوتی ہیں، ان کو چیلنج کرنا، ان کے اوپر تنقید کر کے نیو آئیڈیاز جو دینا ہے وہ اس دور میں آتا ہے، یعنی گہری اور ڈیپ تھنکنگ، تجریدی اور تنقیدی سوچ جو ہے وہ رسمی عملی درجے کے اوپر بچوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور 12 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے بچوں میں یہ دور شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً 11 سال سے زائد عمر کے لوگ جو ہے وہ ٹھوس اشیاء پر سوچنے کے بجائے ایبسٹریکٹ تھنکنگ سوچنے، ٹھوس اشیاء کی صرف کوالٹیز کو دیکھنے کے بجائے ان کے اندر ڈیپ تھنکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح بنی ہیں، ان کی میکنگ کیسے ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ان کے بنانے میں کیا ایلیمنٹ شامل ہیں۔ گہری تھنکنگ جو ہے وہ ڈیپ انداز میں سوچنا جو ہے وہ 11 سال کی عمر سے آن ورڈ بچوں میں شروع ہو جاتا ہے، اور مختلف طرح کے استعارے اور کنائے جو ہیں وہ بچے یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استعارے اور کنائے کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے اردو میں بھی ٹرمز پڑھی ہیں کہ چیزوں کو تشبیہ دینا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ، یعنی گہرائی میں چیزوں کا مطلب جا کے سمجھنا جو ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں بچے 11 سال سے ابو ایج کے بچے، اور بہت ساری صفات ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ خوبصورتی کو محسوس کرنا، انصاف کی صفت، اچھے برے کام، سچائی اور جھوٹ وغیرہ جیسے موضوعات پر سوچنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ کیفیتی جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ بہت اچھی طرح ویل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان ٹریٹس کو۔ اب یہاں پر ایک اور تھوڑا سا اینڈ میں پوائنٹ ہے کہ بہت سارے جو یعنی اس میں جو تجریدی اور تنقیدی تفکر ہوتا ہے بچے کے اندر، جو قابلیت وہ تجرید اور تنقید کے بچے حاصل کرتے ہیں، بیسیکلی وہ ہے کیا؟ اس میں سائنٹیفکلی بچے جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ پرابلم ہے کیا، پھر اس کے لیے پاسبل سولوشن ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے لیے کیا مفروضہ ہو سکتا ہے۔ اب مفروضہ جو ہے یہ بھی آپ نے پیچھے بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ مفروضہ کیا ہوتا ہے، کہ کوئی بھی فرض کی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو درست بھی ثابت ہو سکتی ہے اور غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو مفروضوں کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو پراپر وے میں ڈیفائن کرتے ہیں پرابلم کو، پھر اس کے لیے پاسبل سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کو ہم مفروضہ کہتے ہیں۔ مفروضہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے حوالے سے کسی بھی پرابلم کے پاسبل سولوشن کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، اور یہی اسٹیٹمنٹ مفروضہ کہلاتی ہے۔ جو ارلی طور پر ہم ایک پرابلم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ٹینٹیٹیو سا سولوشن ڈھونڈتے ہیں، ایک عارضی سولوشن ڈھونڈتے ہیں، وہ مفروضہ کہلاتا ہے۔ مفروضہ جو ہے وہ بعد میں سائنٹیفکلی پروف کیا جاتا ہے جب ہم اپنی ریسرچ کو مکمل کر لیتے ہیں، ریسرچ کے اندر ٹولز کو یوز کرتے ہیں، تحقیقاتی آلات کا استعمال کرتے ہوئے ہم اینڈ رزلٹ پر پہنچتے ہیں، تو پھر ہم اپنے مفروضے کو یا تو جانچنے کے بعد ثابت کر لیتے ہیں، یا وہ رانگ جو ہے وہ پروو ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا مفروضہ رانگ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، تو ہم دوبارہ ایک نیا مفروضہ بناتے ہیں، ریسرچ کے پروسیس کو نئے سرے سے شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مفروضہ جو ہے وہ ایک فرض کی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو ایک پرابلم کا ہمیں سولوشن نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق وہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں، تو وہ درست بھی ثابت ہو سکتا ہے ریسرچ کے بعد، اور غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چھوٹے یا شارٹ کوسچن میں یا MCQs کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے کہ مفروضہ کیا ہوتا ہے یا اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے، تو یہ فرض کی ہوئی بات ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہمارا جو پرابلم ہے مسئلے کے حوالے سے ہم ایک سولوشن یا ایک اسٹیٹمنٹ کو فرض کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے، پھر ہم اسی ڈائریکشن میں مزید ریسرچ کرتے ہیں اور پروو کر رہے ہوتے ہیں، نتائج کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم اس مفروضے کو پروو یا ڈس پروو کر دیتے ہیں، پھر وہ مفروضہ یا تو ثابت ہو جاتا ہے یا پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو مفروضہ ایک امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے اندر ایک امپورٹنٹ ٹول کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ پہلے سب سے پرابلم اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ہم پرابلم کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کا ایک پاسبل حل بناتے ہیں جس کو مفروضہ کہا جاتا ہے، اور پھر مفروضے کی جانچ کرتے ہیں، پراپر سائنٹیفکلی ہم تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفک ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، ہم سروے کا میتھڈ یوز کرتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں، اور ہم اس ریسرچ کو جو ہم نے پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈھونڈی ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ ایک نتائج مرتب کرتے ہیں، نتائج کا ٹیبل نکالتے ہیں، پھر مفروضے کو یا تو ہم پروو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ڈس پروو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب شروع میں جب پیاجے نے ریسرچز کی تو اس کا خیال تھا کہ تمام نارمل بچے جو ہے وہ 12 سال تک کی عمر میں رسمی عملی درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے اندر کیفیتی نشوونما بھی ہو رہی ہوتی، یعنی اچھائی برائی کے تصورات، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، انصاف کیا ہے، ایمانداری کیا ہے، چوری چگلی، غیبت، یہ ساری چیزیں جو حسد کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں پراپرلی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان ٹریڈس کو، اور اپنی شخصیت کا ان کو حصہ بناتے جاتے ہیں وہ، یعنی ان کے اندر وقوفی نشوونما کے عمل کے اندر جو کیفیتی ترقی ہے وہ ہونا شروع ہو رہا ہے۔
لیکن جب اس نے بعد میں کچھ اور ایکسپیریمنٹ کیا، کچھ اور معمول اس نے لے کر اپنے تجربات میں دیکھا کہ کچھ لوگوں میں یہ درجہ جو ہے صرف 12 سال کی عمر میں حاصل نہیں ہوتا، رسمی عملی درجہ کچھ بچوں میں یہ درجہ جو ہے 19 برس تک کی عمر میں جا کر حاصل ہوتا ہے. اس سے پہلے ان کے اندر 12 سال کی عمر میں ان کے اندر یہ سارے کانسیپٹ موجود نہیں ہوتے. چیزوں کو تنقیدی انداز میں سمجھنا، سائنٹیفکلی سوچنا اور ان کی جو کیفیتی ترقی ہے وہ اس حساب سے نہیں ہو رہی ہوتی جیسے نارمل بچے جو ہیں وہ تقریباً 12 سال یا 11 سال کی عمر میں اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو تھوڑے سلو لرنر ہوتے ہیں، جن کو تھوڑا مینٹل کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں، وہ اس درجے کو پہنچتے 19 ایئر تک کا ٹائم بھی لے لیتے ہیں. لیکن بعض محققین نے پھر بعد میں دریافت کیا کہ بعض لوگ رسمی عملی درجے کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتے. ایسے بچے جو زیادہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں یا ذہنی معذوری جن میں سویر یا شدید قسم کی ہوتی ہے، ایسے بچے کبھی بھی اس لیول کو پہنچ ہی نہیں پاتے. رسمی عملی درجے تک وہ بچے پہنچ ہی نہیں پاتے. چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کے انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے اوپر تنقید کرنا، تحقیق کرنا اور کیفیتی ترقی کا عمل جو ہے وہ ان کے اندر وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ معذور، ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں. کوئی بھی ذہنی پرابلم یا مینٹل ڈس آرڈر ہونے کی وجہ سے وہ اس لیول کو اٹین نہیں کر سکتے. یہ بات جان پیاجے نے نہیں کی تھی، لیکن بعد میں جو دوسرے محققین ہیں جنہوں نے جان پیاجے کی تھیوری کو پروو کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس میں پھر یہ پوائنٹ ایڈ کیا کہ بعض بچے جو ہے ان میں یہ درجہ 12 سال تک کی عمر سے پہلے ہی وہ اٹین کر لیتے ہیں، 11 سال کے کچھ عرصے بعد. اور کچھ بچوں میں تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے یہ رسمی عملی درجہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا لیٹ حاصل کرتے ہیں. جیسے 19 سال تک یہ عمل جو ہے وہ یعنی وہ اس درجے کو پہنچ پاتے ہیں. ان کے اندر ذہنی بلوغت جو ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ 19 ایئر تک پہنچتے ہوئے وہ چیزوں کو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں ان کے اندر یہ درجہ حاصل ہی نہیں ہو پاتا. یہ جب بعد میں جان پیاجے کی جو تھیوری ہے اس کو ڈیٹیل میں سرچ کیا گیا، تحقیق کی گئی اس کے اوپر، تو یہ بات سامنے آئی کہ بہت سارے بچوں میں رسمی عملی درجہ جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو پاتا عمر کے کسی درجے پر بھی، کیونکہ ان کے اندر ذہنی معذوری ہوتی ہے اور ان کا جو برین ہے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. بعض بچوں میں جینیٹکلی یہ چیز وراثی طور پر بھی موجود ہوتی ہے کہ ذہنی پرابلم یا مینٹل ڈس آرڈر جو ہے ان کے اندر آتا ہے اور وہ ڈسکیپیبل ہوتے ہیں اور اس درجے کو اٹین ہی نہیں کر پاتے. تو اب یہ چاروں درجے بہت ڈیٹیل میں بچوں ہم نے کر لیے ہیں، حصی حرکی درجہ، قبل عملی درجہ، ٹھوس عملی درجہ اور اینڈ والا رسمی عملی درجہ. ٹھیک ہے، اس کو اسی ترتیب سے بار بار میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے جب بھی جان پیاجے کے نظریے کو یاد کرنا ہے، ان چاروں پوائنٹ کی تفصیل جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ نے ترتیب کے ساتھ کرنی ہے اور ایج رینج کو اسپیشلی یاد کرنا ہے. پہلے مرحلے پر کیا ایج ہے، دوسرے پر کیا، تیسرے پر کیا ہے اور چوتھے پر کیا ایج رینج ہے، اور پھر بعد میں آپ نے ان کے اندر مین کوالٹیز یا مین پوائنٹ کیا ہیں ان کو بہت اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے. نمو، بالغی اور پختگی میں فرق کے بعد دوسرا امپورٹنٹ کوسچن اس کے اندر یہ جان پیاجے اور وقوفی نشوونما کا نظریہ ہی ہے. ویسے تو اوور آل کوسچن جو ڈیٹیل ہے اس کے اندر نشوونما یا اور بالغی کے پہلو کی تفصیل جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہے، لیکن نہ بھی اگر یہ کوسچن پورا ڈیٹیل میں آئے تو آ جاتا ہے کہ نمو اور بالغی کے کوئی سے 2 پہلو بیان کریں، کوئی سے 3 پہلو، کوئی سا 1 پہلو. تو کئی دفعہ اس طرح سوال آتا ہے کہ صرف پہلو ہی بیان کرنے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آتا ہے کہ وقوفی نشوونما کے عمل کو جان پیاجے کے نظریے کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو تفصیلاً بیان کریں. تو اس میں پھر آپ نے اس نظریے کو وقوفی نشوونما کے نظریے کے ساتھ اس کی بیسک انٹروڈکشن اور اس کی ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے جان پیاجے کا نظریہ ساتھ ایڈ کرنا ہے. تو کوسچن کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کو پراپر ہونی چاہیے. کوسچن کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں. 8 نمبر کا ڈیٹیل کوسچن جیسے آتا ہے پیپر میں تو اس کے اندر یہ کوسچن اکثر شامل ہوتا ہے. کبھی کبھی صرف جان پیاجے کا نظریہ پوچھا ہوتا ہے تفصیلاً، تو آپ نے اس کے چاروں مراحل ترتیب سے بتاتے ہوئے آپ نے اس کی ایج رینج بتانی ہے اور مین جو پوائنٹ ہے ان مراحل کے اندر وہ آپ نے بتانے ہیں. اور ان چاروں کو بہت اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. اور جو چیز سمجھ نہیں آتی بیٹا، واٹس ایپ کا گروپ بنایا تو اسی لیے تھا کہ اندر کوآرڈینیٹ کریں، آپ لوگ ڈسکشن کریں، میوچل ڈسکشن کریں، لیکن بچوں کا اتنا اس کے اوپر رسپانس نہیں آتا. میں نے اب ایک لیسن نمبر 3 اور 4 دوبارہ آپ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا منڈے کو. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ وہی 12 بجے کا ٹائم جو ہے اس کے اندر میں کچھ 2-3 شارٹ کوسچن دوں گی، اور سارے بچے جو واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہیں کوشش کریں اس کو اٹیمپٹ کرنے کی، تاکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو کہ آپ کو کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے. کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میں بھی بچوں نے ٹیسٹ کو پراپرلی اپروچ نہیں کیا تھا. صرف 4-5 بچوں نے اس کی جواب دیے تھے سوالوں کے، باقی لوگوں نے نہیں دیے. آپ پڑھنا شروع کریں چیپٹر کو، کتابیں خریدیں. اگر نہیں دیا تو میں نے سلائڈ کی فارم میں